ایک طرف صدر ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مقاصد حاصل کر لی ہے، اسی سانس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران نے ہماری بات نہ مانی تو ان کا جو انفراسٹرکچر ہے، انرجی کا انفراسٹرکچر، اس کو ہم ٹارگٹ کریں گے، ان کا پانی کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ٹارگٹ کریں گے اور ان کو واپس جو ہے سٹون ایج میں بھجوا دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا جو میجر ٹیک ہوئے، آپ کو اس تقریر سے کیا سمجھ آئی؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا کہنے کی کوشش کی، کیا کہنے میں وہ کامیاب ہوئے اور کس چیز میں ناکام ہوئے؟ یہ متضاد گفتگو تو خیر پوری دنیا کو پتہ پڑ گیا کہ کس طرح کی جا رہی ہے اس جنگ کے دوران بھی، اس سے پہلے بھی مختلف معاملے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، کیونکہ زیادہ تر یہ جو جتنے فیصلے آج کل ہو رہے ہیں وہ ڈپارٹمنٹ کی ریکمنڈیشن اس میں کم ہے، زیادہ اس میں وائٹ ہاؤس کی جو ٹیم ہے وہی کر رہی ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے کہ اس قسم کی گفتگو کی جائے کہ دونوں سائڈوں پر جہاں چاہیں جھکنا چاہیں جھک جائیں بعد میں جا کے، اور اس کا مطلب کیا ہے میں اس چیز کی تھوڑی سی چند سیکنڈ میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی خوبصورتی سے بتایا کہ انہوں نے تمام اہداف تقریباً حاصل کر لیے ہیں، جس طرح کہ انہوں نے بتا دیا کہ نیوی ختم، ایئر فورس ختم، اور پیٹ ہیگسیٹ نے بھی یہی باتیں کی ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ سے پہلے انہوں نے جو ایک دن پہلے خطاب کر رہے تھے پریس سے، تو انہوں نے یہی باتیں ملتی جلتی باتیں کی ہیں۔ انہوں نے بھی کہا ہے کہ 2 سے 3 ہفتے میں ہم پورے اپنے اہداف جو باقی بچ گئے وہ بھی حاصل کر لیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھی تو بڑی مطابقت ہے دونوں میں اس میں۔ اب رہا سوال کہ یہ جو تباہی انہوں نے مچائی ہے، درست ہے کہ اس میں دیکھیے تباہی ایران میں تو بہت زیادہ ہوئی ہے، لیکن کیا جو وہ بتا رہے ہیں وہ دعویٰ درست ہے کہ تمام انہوں نے لانچرز تباہ کر دیے، تمام میزائل فیکٹری تباہ کر دی، ڈرون فیکٹریز تباہ کر دی، تو پھر یہ چن کے نشانے جہاں ایرانی چاہ رہے ہیں وہاں میزائل کیسے داغے جا رہے ہیں، وہاں ڈرون کیسے پہنچائے جا رہے ہیں؟ اور پھر اگر ایسا ہی ہے تو عراق سے بھی اب حملے ہو رہے ہیں، جہاں چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں، لبنان سے حزب اللہ جو حیفا میں ابھی بھی آگ نہیں بجھ سکی، 2 دن ہو گئے ان کو، ان کے آئل ٹینکرز اور ریفائنری پر۔ تو اسی طریقے سے جہاں جہاں، اور پھر ہوتی جس طرح گرم ہو گئے ہیں، ابھی تو ہوتیوں نے ایک مہربانی کی ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ پر اور دنیا پر کہ سامنے ان کے باب المندال ہے جہاں سے 12% مزید جو کوئی چیز گزرتی ہے جو بچ جاتی ہے حرموں سے، تو وہ بھی جب چاہے بند کر لیں گے۔ ہوتیوں نے پہلے یہ کر کے دکھلایا ہے جب پچھلے مرتبہ جب ان پر کارپیٹ بمبی کر دی، تو لبے لباب ان تمام چیزوں کا، لبے لباب یہ ہے ان تمام چیزوں کا کہ یہ حقیقت ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نہ صرف اپنے عوام کے سامنے ایسا نقشہ پیش کرنا چاہتے تھے اور بین السطور میں اس کا جو میں سمجھ سکا ہوں گفتگو اور مجھ جیسے لوگ سمجھ سکے ہیں کہ وہ جب چاہیں گے اپنی فتح ڈکلیئر کر دیں گے، اور مختلف ان کے بیانات کو اٹھا کے دوبارہ تجزیہ کیا جائے تو ایسا ہی ہے۔ پاکستان چائنا ان کے یہ جو ڈپلومیٹک انہوں نے کانڈیوٹ بنا لیا ہے جس کے تحت 5 پوائنٹ پاکستان نے اور چائنا نے مل کے اپنی جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں دے دیا ہے، وہ فیس سیونگ دے گا۔ اور کیونکہ اس پہ کا یونائٹڈ نیشنز کا لا آف ہائی سیز موجود ہے جس میں دیا ہوا ہے کہ کس طرح یہ جو آبنائیں گزرتی ہیں اس کا کنٹرول کس طرح ہونا چاہیے۔ تو کچھ لوگ ایک کیس ایک راستہ انہوں نے اپنے سامنے رکھا ہے عوام کے سامنے کہ ہم نے کافی کچھ حاصل کر لیا ہے، مزید اگلے 2-3 ہفتے میں ہم حاصل کر کے تو یہاں سے ہم نکل جائیں گے، تو تھوڑا اشارہ اس طرف دیا۔ اور آپ نے بڑی اہم بات کی کہ اسرائیل تھوڑا سا ٹائم چاہ رہا ہے لبنان کے اندر، باقی جو اس نے ویسٹ بینک کے اندر کچھ مقاصد حاصل کر رہے ہیں۔ حسن یوب، پھر انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی اپنی تقریر میں کہا کہ ہم بات چیت کر رہے ہیں، ایران کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے۔ In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. The new group is less radical and much more reasonable. کہہ رہے ہیں کہ اب جو موجودہ وہاں پہ رجیم میں نے چینج کر دیا ہے، کم شدت پسند ہیں تو ان کے ساتھ بات چیت ہماری ہو رہی ہے۔ پھر انہوں نے لائٹر نوٹ کہا کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو گئے تو میں کامیاب ہوں گا، اگر ناکام ہوئے تو میرے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں جو کہ شروع سے اس جنگ کے خلاف ہیں وہ ناکام ہوں گے۔ He's working on the deal, right? How's that moving? Is it okay? The big deal? You see it happening? So if it doesn't happen, I'm blaming J.D. Vance. If it does happen, I'm taking full credit. No, I think it'll be, I think it has to happen. I think they're desperate.
مطلب اس میں کے اندر بھی بات کرنے کانفلکٹ اوور ہوگا تو اسٹیٹ نیچرلی کھل جائے گی، تو آپ ابھی کر دیں کانفلکٹ ختم. اس کے اوپر گلوبل ٹائمز کے اندر چائنیز فارن منسٹری کا بڑا واضح ایک بیان آیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھیا جو بنیادی وجہ ہے اس جنگ کی یہ ساری، وہ ہے دا روٹ کاز آف دا obstruction ٹو نیویگیشن ان دا اسٹریٹ آف ہارموز از دا illegal military action by the United States and Israel against Iran. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جنگ آپ نے شروع کی ہوئی ہے اس کی وجہ سے تو یہ اسٹریٹ آف ہارموز بند ہے، یہ اللیگل جو آپ نے وار شروع کی ہوئی ہے، جب یہ بند ہو جائے گی تو اس کے بعد سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. پھر ایک اکانومسٹ کے اندر جو ہے مختلف لوگوں سے بات کی ہے جس میں چائنا کے جو بڑے لیڈر ہیں ان کی آپ تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں پریزیڈنٹ شی کی، کہ وی اسپوک ٹو ڈپلومیٹس، ایڈوائزر، اسکالرس، ایکسپرٹس اینڈ current and former officials in China. Almost all of them see the war in Iran as a grave American error. ساری جو موجودہ اور سابقہ اور جتنے بھی لوگ ہیں بیجنگ کے اندر چائنیز لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ یہ غلطی ہے امریکہ کی ہے. اب آپ سے سوال ڈاکٹر صاحب جو چوہدری صاحب نے بھی کیا ہے، میرے ذہن میں ایگزیکٹلی یقین کریں یہی سوال تھا، گریٹ پیپل تھنک لائک چوہدری صاحب، وہ یہ کہ یہ جنگ کتنا عرصہ آپ کو جاری ہی رہتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ 2 سے 3 ہفتے، ایران کہتا ہے ہم تیار ہیں 6 مہینے کے لیے، ہم بالکل تیار کریں، لڑائی لڑیں گے. یوکرین کی جنگ بھی جو ہے وہ ساری کی ساری وہ یوکرین والی بات کہ وہاں پہ تو کنٹینیو جنگ جاری ہے، آرام سے چل رہی ہے، بس ہلکی پھلکی جو معاملہ چلتا رہے گا. تو آپ کو یہاں پہ جنگ کتنی جلدی ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا کتنا لمبا یہ معاملہ کھینچا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، چوہدری صاحب نے بالکل ایک اہم زاویے کے ساتھ سوال کیا ہے. یوکرین اور رشیا سے ہم مباصلت اس لیے نہیں کر سکتے اس جنگ کا کہ اس جنگ کے مضمرات اس سے 500 مرتبہ زیادہ، 500 گنا زیادہ اس کے مضمرات دنیا پر پڑ رہے ہیں اور رشیا پر اور یونائٹڈ اسٹیٹس پر بھی پڑ رہے ہیں. یوکرین کی وجہ سے یونائٹڈ اسٹیٹس میں 90 لاکھ باہر نہیں نکلے تھے. یوکرین کی وجہ سے ان کے مڈ ٹرم الیکشن پہ اثر نہیں پڑ رہا تھا. یوکرین کی وجہ سے ابتدائی 3-4 مہینوں میں تھوڑے اکنامک مسائل، لیکن وہ بڑے ایبزاربیبل تھے، خاص طور پر باقی دنیا کے تھوڑی یورپین یونین اور یورپین کنٹریز کو تھوڑی زیادہ تکلیف پہنچی، وہاں کوئی 15-20% کے قریب ان کے گیس اور باقی تمام چیزوں میں. لیکن ادھر یہاں تو معاملہ دوسرا الٹ ہو گیا. ہرمز میں اس وقت تقریباً 3000 بحری جہاز پھنسے پڑے ہیں. دنیا کے پاس دنیا کے زیادہ تر ممالک کے آئل ختم ہونا شروع ہو جائے گی پہلے ہفتے میں، اپریل کے دوسرے، تیسرے، چوتھے ہفتے تک تو ان کے ریزرو ختم ہو جائیں گے. دنیا تو پھر سٹینڈ سٹل پہ آ جائے گی، پہلی چیز. دوسری چیز، یہ بوائی کا سیزن ہے امریکہ میں اس وقت، وہاں کے فارمر ان کو فرٹیلائزر چاہیے. برازیل میں، انڈیا کے اندر فرٹیلائزر تو ادھر سے آتا ہے. کیا یہ ہم قحط کی طرف چلے جائیں گے؟ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہرمز کھل جائے گا. یہ تو بات درست ہے کہ اگر چائنا جس طرح کہہ رہا ہے، دنیا کے باقی جو کہ دنیا کے ورلڈ آرڈر پر بلیو کرتے ہیں، کیونکہ امریکہ تو کم کرتا ہے نا اور اسرائیل تو کرتا ہی نہیں ہے، تو ورلڈ آرڈر پر تو وہی تو انٹرنیشنل لیگل فریم ورک کی بات کریں گے. تو اسی لیے چائنا کہہ رہا ہے کہ آپ نے لیگل وار شروع کی ہے. آرٹیکل چارٹر کے، یونائٹڈ نیشن چارٹر کے آرٹیکل 2 سب جو آرٹیکل 4 کی آپ نے خلاف ورزی کی ہے. اور ایران نے کہہ کے حملہ کیا کہ بھائی یہ ہمارا حق ہے، ہم اپنے حق کو استعمال کرتے ہیں آرٹیکل 51 کے تحت. تو وہ تو خیر اپنی جگہ پر ہے، لیکن امریکہ اور اسرائیل کے درمیان یہ ورلڈ آرڈر کی بات نہیں. اور ایک اچھی بات ہو گئی، اور یہ بات میں آج ضرور اس کو کرنا چاہتا ہوں کہ جو سفر گلوبل نارتھ سے گلوبل ساؤتھ کے طرف اگلے 15 سال میں ہونا تھا، اب وہ سفر جلدی ہو جائے گا. اور جو اس وقت پوری سیکیورٹی پیراڈائم ہے، اور پاکستان اس معاملے میں ایک قدرتی طور پر پاکستان کے لیے اور پاکستان کی اپنی، دیکھیں ایک چیز جو ہے، ہم بہت دفعہ نکتہ چینی کرتے رہتے ہیں بہت سارے معاملات میں حکومتی، لیکن اس معاملے کو ہم اگر جوڑیں تو پاکستان کے ڈی این اے میں ہے. چاہے وہ جب چائنا کو اور امریکہ کو قریب لے کے آئے تھے 71 میں، اور جس طرح کیسنجر کو خفیہ طور پر لے کے گئے تھے، جس طریقے سے پھر اس معاملہ پیراڈائم چینج ہو گیا، اسی طریقے سے ہم نے جنیوا ایکارڈ میں سوویت یونین اور افغانستان، اسی طریقے سے دوحہ ایکارڈ، تو اب بھی ہم وہی کام کر رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس انداز میں ہم لے کے چلے ہیں پاکستان کی فارن آفس، اس انداز میں باتیں ہماری کمیونیکیشن ہو رہی ہیں.
جو نقطہ نمبر 3 ہے چائنا اور پاکستان نے اپنے جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں دیا ہے، وہ ہے پروٹیکشن آف ہرمز کا، جس کے لیے پوری دنیا اس وقت سرگرمی میں اس وقت ہے مبتلا، اور وہ اسٹیٹ آف ہرمز کی پروٹیکشن کون کرے گا؟ وہ تو کہتے ہیں جس نے تیل لینا ہے چلے جاؤ وہاں، اس کو قبضہ چھڑوا لو آپ، یا اس پہ آپ اپنا تسلط رکھ لو. تو وہ ایران کا 400 بلین کا 25 سال پہلے انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا ایران سے، اور اس کے بہت سارے ایسے معاہدے ہیں جس میں انٹیلیجنس. بالکل ڈاکٹر صاحب، بالکل آپ کی رائے سامنے آ گئی. وہ یہ ہے کہ سٹیکس کافی زیادہ ہیں پوری دنیا کے، اور خاص طور پر چائنا کے، اور چائنا ایکچولی وڈ بیکم پارٹ آف دس نیگوسیشن پروسیس، اور ایز اے گرانٹر کے طور پر سامنے آ جائیں گے. ڈاکٹر صاحب وقت دینے کا بہت شکریہ. چھوٹی سی